خواتین کے لیے خاص سیگمنٹ، خواتین کی خوبصورتی ہمیشہ قائم رکھنے کی خواہش ہر ایک کا ایک فطری احساس ہوتا ہے، چاہے وہ خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں۔ آج کی جو جدید دنیا ہے اس میں کاسمیٹک سرجریز اور اینٹی ایجنگ ٹریٹمنٹس نے اسے ممکن بنا دیا ہے۔ بوٹاکس ہیں، فلرز ہیں، فیس لفٹنگ ہے، دیگر جمالیاتی پروسیجرز ہیں جس سے نہ صرف عمر کے اثرات کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے بلکہ چہرے کی خوبصورتی اور تازگی کو بھی برقرار رکھنے کے لیے اس کو استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ یہ کاسمیٹک ٹریٹمنٹس جو ہے کچھ افراد کے لیے جادوئی ثابت ہوتے ہیں جبکہ بعض افراد کو ان کے مضر اثرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ ان پروسیجرز کے نتائج سے خوش ہوتے ہیں جبکہ کچھ کو اپنی فطری خوبصورتی کھونے کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔ آج کے شو میں ہم جانیں گے کہ پروسیجرز کیسے کام کرتے ہیں اور ان کے فوائد کیا ہیں، ان کے ممکنہ نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ تمام تر امور پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج ہمارے مارننگ شو میں موجود ہے جی ڈاکٹر کنول جواد جو کہ ڈرماٹولوجسٹ بھی ہیں۔ آپ سے ہم جانتے ہیں ڈاکٹر کنول، اپنے مارننگ شو میں ویلکم کرتے ہیں جی آپ کو۔ آج کل جدید طریقے آ گئے ہیں، فیس لفٹنگ کروائی جاتی ہے، فلرز کروائے جاتے ہیں، طرح طرح کی، ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، یہ کس عمر سے سٹارٹ آپ کروا سکتے ہیں؟ دیکھیے عمر سے اگر آپ سٹارٹ کرنے کی بات کریں گے تو عمر کی کوئی قید اس لیے اب نہیں رہ گئی ہے بیکاز بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں ارلی 20s میں ارلی 30s میں بھی ان چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ سو اٹ ٹوٹلی ڈیپینڈس کہ آپ کی اسکن کیسی ہے۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اب کوئی قید نہیں رہی، پہلے کبھی ہوتی تھی، لائک ہم کہتے تھے 30 کے بعد 35 کے بعد بیکاز آپ کی اسکن کا نیچرل الاسٹن کولیجن ریڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے 30 پلس، مطلب یہ ایک ہمارا کرائٹیریا ہے۔ تو 30 پلس پہ جیسے ہی آپ کا الاسٹن کولیجن ریڈیوس ہوتا ہے تب آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ اب آپ کو تھوڑی تھوڑی اپنی اسکن کے لیے ٹریٹمنٹس کی ضرورت ہے۔ اس میں فلرز شامل ہیں، اس میں بوٹاکس شامل ہے، ہائفو شامل ہے، اس کے علاوہ آپ تھریڈ لفٹ کرواتے ہیں، اس کے علاوہ اور چھوٹی چھوٹی سی پلاسٹک سرجریز ہیں، فیس لفٹنگ۔ اس میں کیا فیچرز کو آپ کیا مطلب وہ فیچر جو عمر کے ساتھ ساتھ چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، آسان تھوڑے الفاظ میں بات کر لیتے ہیں، وہ جیسے ان کو اپ لفٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں اب اس میں شامل کیا کیا ہوتا ہے، ہماری فور ہیڈ سے بیسکلی سب سے پہلے آپ کا ایجنگ سائن سٹارٹ ہوتا ہے، بوڑھے ہونے کا سائن سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے فور ہیڈ سے۔ مطلب آپ نے کسی کی عمر کا اگر اندازہ لگانا ہے تو سب سے پہلے اس کا فور ہیڈ دیکھیں۔ ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ آج کل کے دور میں نا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ میں نے بہت سارے ایسے پیشنٹس دیکھے ہیں جو میری ارلی 20s میں ہوتی ہیں اور ان کے فیس پر جھریاں ہوتی ہیں۔ سو کرائٹیریا ڈفرینٹ ہوتا ہے ڈفرینٹ ایج گروپ کے ساتھ، لیکن یہ ایک جنرل کرائٹیریا ہے کہ آفٹر 35 ایئرس آف ایج آپ کے فور ہیڈ پر رنکلز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کی یہ جو آنکھوں کی سائڈز والی جگہ ہیں جسے ہم کرو فیٹس کہتے ہیں، یہاں پہ جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کا یہ جو 11 سائن ہے وہ پرومیننٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی یہاں پر آپ کو ڈپس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، دونوں لائنیں بالکل۔ اس کے علاوہ آپ کے جو چیکس ہیں ان پر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، فائن لائن سے سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ اگر آپ کیئر نہیں کرتے، ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے تو پھر وہ ڈیپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے تو یہ ٹریٹمنٹس نہیں ہوتے تھے نا، لیکن سکن بھی بڑی فائن ہوتی تھی، اچھی ہوتی تھی۔ ہماری جو امیاں ہیں ان کی سکن پہ اتنی جھریاں نہیں ہوتی تھی جس طرح سے آج کل کے جو ہم لوگ ہیں، جس طرح سے جھریاں پڑ رہی ہیں، وہ ہماری امیوں کی سکن تو اتنی فائن ہوتی تھی، کوئی جھری نہیں ہوتی تھی۔ بہت اسٹرانگ ریزنز تھے اس کے، بیکاز ان کی ڈائٹ ہمارے جیسی نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ ان کے جو پروڈکٹ ہوتے تھے وہ بڑے سلیکٹڈ ہوتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہماری اماؤں کے زمانے والی چیزیں بہت تھوڑا سا انہوں نے کوئی تبت کریم لگا لی، کوئی اس پہ ہلکا سا بلش آن کے لیے وہی ایک لپسٹک لے کے وہی آئی شیڈز بن گئے تھے۔ ان کے تو میک اپ پروڈکٹس بھی اتنے اچھے ہوتے تھے، ہماری طرح 20 لیئرز نہیں لگاتے تھے وہ لوگ۔ نمبر 2، اگر آپ کی ڈائٹ اچھی نہیں ہے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو جلدی ایج اپ کر دیتی ہے۔ نمبر 3 یہ بہت زیادہ ڈیفینیٹلی آپ کی لائف میں سٹریس آ گیا ہے، آپ کے پروڈکٹس خراب ہو گئے ہیں، آپ کی ڈائٹ خراب ہو گئی ہے، آپ کا لائف سٹائل بہت خراب ہو گیا ہے، سو ان سے ڈیفینیٹلی ہم کمپیئر نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ 9، 10، 11 بجے اور اگر بہت زیادہ بھی 12 بجے نیشنل اینتھم آ گیا ہے اس کے بعد انہوں نے سو جانا ہے، ہماری طرح 3، 4 بجے تک موبائلز نہیں دیکھنے انہوں نے۔ سو بہت فرق ہماری لائف سٹائل میں۔ ان کے اس لیے جھریاں جلدی نہیں آتی تھی بیکاز ان کی ڈائٹ بہت اچھی ہوتی تھی، ان کا لائف سٹائل بہت اچھا ہوتا تھا کمپیریٹو ٹو ہمارے۔ پھر اس کے علاوہ ان کے پروڈکٹس بہت اچھے ہوتے تھے۔ اب ہم لوگ 10 پروڈکٹس یوز کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ فریشنس اچیو نہیں کر پاتے۔ سو ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے کہ آپ کیا چیزیں یوز کر رہے ہیں، آپ کی ڈائٹ کیسی ہے، آپ کا لائف سٹائل کیسا ہے۔ جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں ان پروڈکٹس، ان پروسیجرز کے سائیڈ ایفیکٹ کی، تو دیکھیں ہر پروسیجر جو کہ آپ نیچر
نیچر کے اگینسٹ جاتے ہیں, اینٹائی نیچر ہوتا ہے, اس کے کہیں نہ کہیں نقصانات ہیں, لیکن آپ کو ضرورت ہوتی ہے. آپ کرواتے کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کو ایک ایج کے بعد ضرورت ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ ٹریٹمنٹس نہیں کرواتے ہیں تو آپ ڈے بائی ڈے بوڑھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بوڑھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, اگر فیس لفٹنگ کوئی کرواتی ہے خاتون تو وہ کب تک قائم رہتا ہے اور کب کتنے عرصے بعد جا کے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ ہمارے پاس 2-3 کیٹیگریز ہیں اس میں, ایک انویزو ہوتی ہے اور ایک نان انویزو ہوتی ہے. ہمارے پاس جو نان انویزو میں آتا ہے اس میں ہائفو شامل ہے, جو کہ 1 سال سے لے کے 1.5 سال تک اسٹے کرتا ہے, جس میں آپ کا فیس لفٹ ہوتا ہے, آپ کی جو لائن بنتی ہے, آپ کے چیکس اپ لفٹ ہو جاتے ہیں, آپ کی آئی بروز اپ لفٹ ہو جاتی ہیں. اس کا ڈیوریشن 1 سال سے لے کے 1.5 سال تک ہے. جو لائن کے اندر تو وہ کوئی ایک تھریڈ سا یوز کرتے ہیں نا, ڈفرینٹ, وہی میں اسی پر آ رہی ہوں کہ یہ انویزو ہیں, سوری نان انویزو ہے جو میں بتا رہی ہوں ابھی. جب ہم انویزو کی طرف تھوڑا تھوڑا آتے ہیں تو اس میں تھریڈ لفٹ شامل ہے ہمارے پاس. تھریڈ لفٹ میں کیا ہوتا ہے, اس میں بھی 2 طرح کے تھریڈز ہوتے ہیں ہمارے پاس. کب تک دوبارہ پھر چینج کروانا پڑتا ہے اس کو, یا ڈیزالو وہ خود ہی اندر ہو جاتا ہے؟ ڈیزالو ہو جاتا ہے, چینج نہیں کروانا پڑتا. وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو مٹیریل ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی اسکن کو لفٹ کر کے رکھتا ہے, آپ کی اسکن کو ٹائٹ کر کے رکھتا ہے, آپ کی جو لائن بنا کے رکھتا ہے, آپ کو سیگی لک نہیں دیتا, بوڑھا نہیں لک دیتا. تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی ڈیزالو ہو جاتا ہے. کچھ تھریڈز ایسے ہوتے ہیں جو 5-6 مہینے صرف چلتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو 2 سال نکال جاتے ہیں. اور تیسرا ہوتا ہے پرماننٹ فیس لفٹنگ, اس میں ہم پرماننٹلی تھریڈز ڈال کے آپ کے فیس کو لفٹ کر دیتے ہیں. اچھا, یہ بھی بتائیے گا, آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اس کے بعد جیسے اس پروڈکٹس کا اثر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے ان پروڈکٹس کا, تو پھر آپ کو دوبارہ سے جانا پڑتا ہے. میکسیمم جو ہے آپ 1 ایئر کہہ سکتی ہیں؟ بالکل, میکسیمم 1 ایئر آپ کہہ سکتے ہیں, بیکاز اس سے زیادہ کوئی بھی پروسیجر انٹل انلیس کہ آپ نے پرماننٹ کروایا ہو, کوئی بھی ایسا پروسیجر بھی ہوتے ہیں. بالکل, پرماننٹ فیس لفٹ سرجری ہوتی ہے, پراپر سرجری ہوتی ہے, وہ ہم جنرل اینستھیزیا میں کرتے ہیں. اس میں آپ کا فیس, آپ کی نیک پرماننٹلی لفٹ ہو جاتی ہے. مطلب تو وہ یہ سیلیبریٹیز جتنی بھی ہماری ہوتی ہیں یہ وہی کرواتی ہیں, پرماننٹلی کرواتی ہیں موسٹلی. لیکن ابھی جتنی بھی ہماری ینگ سٹارز ہیں جو آج کل ہماری زیر بحث ہیں اور ہر آلموسٹ مارننگ شو میں اور ٹاپک یہ ڈسکس ہو رہا ہے, کم کارڈیشین ہے جیسے, انہوں نے بوٹاکس کروائے ہیں جی, انہوں نے فلرز کروائے ہیں, اور انہوں نے نوز جاب کرواتے ہیں. لیکن یہ سب پرماننٹ نہیں ہوتی. یہ جو آپ رائنوپلاسٹی کرواتے ہیں دس از پرماننٹ, بٹ جو ہم فلرز کے ذریعے نوز جاب کرتے ہیں یہ پرماننٹ نہیں ہوتی. تیکھی بنا دیتے ہیں, بالکل شارپ کر دیتے ہیں, آپ کا ایج شارپ کر دیتے ہیں. تیکھی ناک والا بڑا اس کا زمانہ ہے, خوبصورتی کی علامت ہے. لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا نا کہ آرٹیفیشل ناک ہے, یہ اصلی نہیں ہے. یہ آج کل کے لڑکوں کو نہیں پتا چلتا کہ یہ بھائی یہ سرجری کا کمال ہے. آج کل کے لڑکوں کو ویسے سب پتا چل جاتا ہے. اچھا, اینجلینا جولی ہے جیسے, انہوں نے بھی بہت ساری سرجری کروائی ہے. یہ ساری ہالی ووڈ کی جتنی سٹارز ہیں, بالکل لپ فلرز تو بہت کامن ہے. تو اتنے عام ہو گئے ہیں نا کہ جیسے آپ سلون پہ جاتے ہیں نا فیشل لینے کے لیے منتھلی یا 15 دن بعد, تو لپ فلرز میں کہتی ہوں ہر مطلب خاتون نے آج کل کروائے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہر ایک کو پلمپی اور وہ پاؤٹ والے لپس چاہیے. سیلیبریٹیز پہلے سلیکٹڈ کرواتی تھی نا, لیکن اب میں دیکھتی ہوں کہ ہر دوسری تیسری لڑکی کی یہ خواہش ہے کہ اس کے جو لپس ہوں وہ پلمپی ہونے چاہیے, پاؤٹ مطلب وہ والا پاؤٹ نہ ہو بھلے جو سیلیبریٹیز کا ہوتا ہے, بٹ سم ہاؤ کہیں نہ کہیں ان میں ایک والیوم ہونا چاہیے. اچھا, ہانیہ عامر کو لے کر کے کافی زیادہ کنٹروورسی جو ہے وہ کریٹ ہوئی تھی جی, انہوں نے بھی وہ کروائی تھے لپ فلرز کے بارے میں ان کے, اور وہ زیادہ ہی وہ پھر وہ بوٹاکس اس کو کہتے ہیں وہ آپ کرواتے ہیں. تو دیکھیں ہانیہ عامر کے جو اس وقت زیر بحث ہے نا, سب سے زیادہ جو ہائپ کریٹ ہوئی ہے وہ یہ ان کی ڈمپلوپلاسٹی کی. انہوں نے آرٹیفیشل ڈمپلز لگوائے ہیں, کروائے ہیں آئی مین, لیکن وہ 4-6 مہینے تک رہتے ہیں صرف. شی از ویری بیوٹیفل, بٹ اگر وہ اپنے حسن کو مزید نکھارنا چاہتی ہیں, خوبصورت بننا چاہتی ہیں مزید, تو ان کے جو فینس ہیں وہ تو ایسے خوش ہیں. یہ ہم ہی لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں بہت زیادہ. انہوں نے آرٹیفیشل ڈمپلز ڈلوائے ہیں, انہوں نے فلرز کروائے ہیں, بوٹاکس کی طرف نہیں بٹ نوز جاب انہوں نے کروائی ہے. اچھا, ڈمپلز کی آپ بات کر رہی ہیں ہانیہ عامر کے, تو ڈمپلز تو میں آپ کے بھی دیکھ رہی ہوں اور دونوں طرف. ٹرسٹ می یہ آرٹیفیشل نہیں ہے, نہیں ٹرسٹ می یہ آرٹیفیشل نہیں ہے, بیکاز سنس بگننگ کوئی بھی میری پکچر اٹھا کے دیکھ سکتا ہے. یہ 4-6 مہینے رہتے ہیں اگر آپ آرٹیفیشل کریٹ کرواتے ہیں, اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں, دوبارہ ڈلوانے پڑتے ہیں, رہتے نہیں ہیں. پینفل نہیں ہوتا یہ؟ دیکھیں سرجری ہو رہی ہے, اندر اینستھیزیا ہو رہی ہے, ہر سرجری کا پین ہے, ہر سرجری کا جرنل دیتے ہیں. موسٹلی ہم لوگ جرنل اینستھیزیا دیتے ہیں, بیکاز ڈمپلوپلاسٹی کے لیے آپ کے چیکس کو اندر سے ایکسیس دینی پڑتی ہے, ڈمپل کریٹ کرنا پڑتا ہے. سو فار دیٹ کریشن آپ کا بے ہوش ہونا بہت ضروری ہے, ادروائز آپ کوآپریٹ نہیں کریں گے. مطلب آپ ہوش نہیں ہوئی اور نہ ہی آپ نے اپنے, الحمدللہ میں بلیسڈ ہوں کہ میرے پاس یہ نیچرل ہیں, اللہ کا شکر ہے. اچھا, سیلیبریٹیز کی ہم بات کر رہے تھے, آپ کہہ رہی ہیں کہ ظاہر ہے اگر ہم نیچر کے انگیز جاتے ہیں
ہیں تو اس کے سائڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. بالکل. یہ جس طرح سے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل انیستھیزیا دیا جاتا ہے, یہ تو ہو گئے ٹریٹمنٹس. وہ جو آپ سرجریز بتا رہی ہیں جس میں نوز کو تھن کیا جاتا ہے, آپ بدل دیتے ہیں. میں دیکھ رہی تھی نورا فتح کی وہ ویڈیوز پرانی, اور ابھی کی نورا فتح کو دیکھ لیں آپ اٹھا کے, آپ یقین کریں آپ مانیں گے نہیں کہ وہی نورا فتح ہے. بہت سارے ایسے ریناؤنڈ ہیں. آپ دیکھیں عائشہ تاکیہ, جس نے ایک عائشہ تاکیہ میرے خیال سے وہ جب پہلے اسٹارٹ میں تھی تو بہت حسین تھی, لائک وہ حسین تھی, بٹ سرجری کے بعد ان کی شیپ چینج ہو گئی تھی, وہ پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی تھی. ایگزیکٹلی, بیکاز ان کی پلاسٹک سرجری رانگ گئی تھی, صحیح نہیں تھی. پلاسٹک سرجری یا کوئی بھی کسی بھی قسم بڑے بڑے لوگوں کی اگر خراب ہو سکتی ہے تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے. بالکل خراب ہوئی تھی. پرینکا چوپڑا کی خراب ہو گئی تھی, عائشہ تاکیہ کی خراب ہو گئی تھی. راکھی ساونت آپ دیکھیں آئے دن وہ سرجریز کی زد میں رہتی ہیں, انہوں نے ٹپ ٹو ٹو جو ہے وہ اپنی سرجری کروائی ہوئی ہے. تو جتنے بھی ہالی ووڈ اور لالی ووڈ یا پھر ہمارے لالی ووڈ کے بہت سارے ہیں, آپ دیکھیں ریناؤنڈ ہیں. فواد خان نے کروائی ہوئی ہے اپنی نوز جاب, ماہرہ خان نے کروائی ہوئی ہے اپنی نوز جاب. عائزہ خان ہاٹ ٹاپک ہے بہت زیادہ کہ انہوں نے اسکن ٹریٹمنٹ لیا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ وہ وائٹننگ ٹریٹمنٹ کے لیے ہمارے پاس طرف ہی میں آ رہی تھی ڈاکٹر کنول. یہ جو وائٹننگ ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں اس میں وہ جو کہتے ہیں کہ انجیکشنز جو ہیں وہ لگتے ہیں, بالکل ایسے ہی گلوٹاتھیون کے انجیکشنز ہوتے ہیں, گلوٹاتھیون. اچھا, اس کا بھی ہمیں بتائیں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں لوگ, جو لڑکیاں لڑکے بھی جو گورا ہونا چاہتے ہیں, گورا چٹا, کیونکہ آج کل یہ ٹرینڈ ہے نا, اور ہمارے یہاں پاکستان میں تو یہ ایک مت ہے جو جتنا گورا چٹا ہوگا نا وہ اتنا ہی خوبصورت ہے. آپ کی ہائٹ, آپ کی فیچر, آپ کی فزیک, آپ کا کچھ بھی نہیں دیکھیں گے, بس رنگ آپ کا گورا ہونا چاہیے. گورا گورا ہے, گورے رنگ کا زمانہ ہر دور میں بہت بہت نیا رہتا ہے. کیا ٹریٹمنٹ آپ سجیسٹ کریں؟ دیکھیں ٹریٹمنٹس اس کے لیے ہم ملٹیپل کرتے ہیں. اس میں یہ جو آپ نے وائٹننگ ٹریٹمنٹ بتایا, بیسکلی میں اسے برائٹننگ ٹریٹمنٹ کہتی ہوں, جس میں ہم گلوٹاتھیون یوز کرتے ہیں. اور آج کل تو اس کا بھی ایک کاکٹیل آتا ہے, اس میں گلوٹاتھیون بیسکلی ہماری اپنی باڈی سے بھی سیکریٹ ہوتا ہے. اللہ پاک نے قدرتی طور پہ دیا ہوا ہے, لیکن لیور کو جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ رکھتا ہے, باقی ایکسکریٹ آؤٹ کر دیتا ہے. گلوٹاتھیون بیسکلی ایک ٹریٹمنٹ کے درمیان پتہ چلا کہ جب یہ ایکسیس میں دیا جاتا ہے تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ یہ بندے کو وائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, اس کا کلر لائٹر ٹون پہ آنا شروع ہو جاتا ہے. میلانن ہماری باڈی میں کلر کو ڈیسائیڈ کرتا ہے. اگر آپ کا میلانن زیادہ ہے تو ہم ایشینز جیسے ہماری جو ٹون ہوتی ہے وہ ذرا ڈارکر ہوتی ہے, بٹ جو گورے ہوتے ہیں ان کی ٹون جو ہے وہ لائٹر ہوتی ہے, کیونکہ ان میں میلانن قدرتی طور پہ کم ہوتا ہے. اب گلوٹاتھیون کیا کرتا ہے, اس میلانن کی سیکریشنز کو کم کر دیتا ہے, اس کا جو انزائم ہوتا ہے اس کی سیکریشن کو انہبٹ کر دیتا ہے, روک دیتا ہے. تو کیا ہوتا ہے, آپ کا کلر برائٹر ہونا شروع ہو جاتا ہے. سائیڈ ایفیکٹ گلوٹاتھیون کا ہی وائٹننگ یا برائٹننگ ہے. آپ کی ٹون ایون ہونا شروع ہو جاتی ہے, لیکن یہ کیونکہ ایف ڈی اے اپرووڈ نہیں ہے اسی لیے ہم اسے برائٹنگ کے لیے نہیں لگا سکتے. اگر آپ کا لیور پراپرلی کام نہیں کر رہا ہے, آپ کی کڈنی میں کوئی مسئلہ ہے, تو آپ یہ گلوٹاتھیون کی ڈرپس نہیں لے سکتے. اچھا, یہ ڈرپس ہوتی ہیں؟ بالکل, یہ ڈرپس ہوتی ہیں, اس کے انجیکشنز بھی ہوتے ہیں, اور آپ اپنے ڈرمیٹولوجسٹ کو یا اپنے فزیشین کو کنسلٹ ضرور کریں گے اس کو لگوانے سے پہلے. مطلب پراپر اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ کی باڈی کے اندر, خدا نخواستہ کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے آپ کو, تو اس کے بعد یہ ٹریٹمنٹ جو ہیں یہ آپ کو لینے چاہیے. خاص طور پہ یہ وائٹننگ کا جو ٹریٹمنٹ ڈاکٹر کنول ہمیں بتا رہی تھی. بہت شکریہ ڈاکٹر کنول. یو ویلکم.